پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا، ایران کھل کے روٹی کھا رہا ہے تو صرف رضا کی مجاوری کے صدقے سے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لقب غریب الغربا ہے۔ زمانے کی سمجھ میں آل محمد ہی نہیں آئے، جن کا غریب الغربا ایسا ہے ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا۔ عزادار بیٹھے ہیں، میرا مالک یہ محبت ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجلس حسین میں آؤ تو اس بادشاہ نے، اسے امام رضا نے جو عزاداری کا طریقہ دیا ہے، صف عزا میں بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے اسے چومو۔ امام رضا جب اس صف عزا پہ آتے تھے، امام پہلے صف کو بوسہ دیتے تھے۔ صحابی نے پوچھا مولا صف عزا کو بوسہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں۔ اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ بقیہ چھوڑ کے رسول کی بیٹی آتی ہے۔ محرم قریب آ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں مصائب پڑھنے سے پہلے آنکھیں بار کہ مالک اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میرا مولا اتنی بڑھا دے ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ شہادت عرف آخر میں جو پڑھیں وہ اس بادشاہ کی مکمل مصیبت اور مکمل مصائب پڑھے گا۔ 2 سطریں غربت کی میں سنا دوں، صرف اس وجہ سے مجلس مکمل ہو جائے۔ جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ آپ کی داد سننے نہیں آئی، وہ صبح سے اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے۔ اس کی بڑی حسرت ہے غریب کا ماتم، اس کی بڑی حسرت ہے حسین کو رونا۔ مصعب سے محبت کرنے والے لوگ تشریف فرما ہیں۔ مصعب خان بہت بڑے باپ کے عظیم فرزند تشریف فرما ہیں۔ عالم دین سیدزادہ صاحب امامہ تشریف فرما ہے۔ 2 سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں، آدھی رات کا وقت یزید نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا۔ جس بندے کی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جو نہیں سمجھ سکا میں غیر سید ہوں، میں اشارہ نہیں دے سکتا۔ مجبوری کیا تھی سادات کی، چوتھے امام اٹھے، 5ویں بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ دونوں وقت کی حجتیں یزید کے دربار میں گئیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی، کیوں بلایا تو نے مجھے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ اگلی سطر جو ماتم کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، جب اس نے کہا نا سجاد میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں، مولا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے مجھے بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ اس نے دیکھے کہ سجاد واپس مدینہ چلے جا۔ مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، کون سا مدینہ جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، او ملعون تو نے میرا مدینے میں چھوڑا ہی کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا جہاں بھی جانا ہے جا، لیکن شام چھوڑ دے۔ میں پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں، جب اس نے کہا جہاں جانا جا، شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کیوں شام کیوں چھوڑوں؟ اب تو قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا، سجاد کڑیوں میں تڑپے، رو کے کہا تو نے رسول کا بیٹا مارا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے حسن کا یتیم گھوڑوں کے ٹاپوں سے بمال کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ وہ کمینے تجھے آج ڈر لگا، تجھے تب ڈر نہیں لگا جب تو نے نیزے سے قرآن کے غلاف اتارے تھے؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ خون سے بھر دیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اب ڈر کیوں لگا ہے؟ اب جو سید بیٹھو جو مصعب سے محبت کرتے ہو، بابا نالین شاہ جی سے لے کے آخری عزادار تک مجھے جملہ معاف کرنا، جب مولا سجاد کی آواز آئی اب تجھے کیوں ڈر لگا ہے؟ یہ دیکھا تھا میں تجھے مجبوری بتاؤں، جسے تھوڑے دن پہلے قبرستان مسافرہ میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ مجھے آج بھی میرے دربار میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں، کبھی اس کونے میں روتی ہے، کبھی اس کونے میں روتی ہے۔ سجاد جسے دفنا کے آیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی، اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔
مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، یہ چھت میرے اوپر گر نہ جائے، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنی پھوپیاں لے کے شام سے چلا جا۔ مولا سجاد رو کے کہتے اگر تو نے قیدیں آزاد کرنی ہے تو پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں بیٹھی ہے۔ میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، روحانیت ہے مجلس میں، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر بندہ مصائب کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیوں حسین کا بیٹا تو امام نہیں، فیصلہ تو نہیں کرے گا؟ مولا سجاد کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، میں امام ہو کے شریکت الحسین نہیں، شریکت الحسین وہ ہے، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں ہے، جو ادب کے ساتھ مصیبت سننے کے عادی ہو۔ آدھی رات کے وقت سید الساجدین دوبارہ قید خانے میں آئے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں یزید قیدی آزاد کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی رب نے زخمی سر اٹھا کے رو کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ انہیں کہا نہیں، علی کی بیٹی تب تک شام نہیں چھوڑے گی جب تک شام کے پتھروں سے آواز نہ آئے حسین نمازی تھا۔ اما وہ قیدیں آزاد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بی بی رو کے کہتی سجاد اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائیں، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی ہے، اس نے رحم کر کے نہیں ہمیں آزاد کیا، ہم نے شرطیں منوائی ہیں تو شام چھوڑا ہے، اسے پتا چلے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ اما پھر کیا شرطیں؟ بی بی کہتی شہداء کے سر چاہیے، لوٹا ہوا کربلا کا مال چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے، بشیر ابن جزلم نامی شخص مہاری چاہیے، سجاد اس سے آخری شرط منوا شام میں مجھے خالی گھر چاہیے۔ مولا سجاد رو کہتے میں جب رہنا نہیں پھر گھر کیا کرنا ہے؟ رو کہتے سے کہ ایک گھر خالی کروا کے دے، میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اور سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، اسے کہ شام کی عورتوں کا مجمع اکٹھا کرے، علی کی بیٹی مجلس پڑے، جو پتھر مارتی رہی ہیں ان کے سامنے میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا، انہیں میں بتاؤں میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا، انہیں میں بتاؤں میرے قاسم کی جوانی کیسی تھی۔ میں ایک مجلس کرواؤں گی، سجاد اسی مجلس کا صدقہ پھر دنیا میں نگر نگر مجلسیں ہوں گی۔ سجاد پہلی مجلس میں کروانا چاہتی ہوں، پہلی مجلس پہلی عزاداری کی بنیاد میں شام میں رکھ کے جاؤں گی۔ یہی وجہ ہے جو زیارات کر کے آئے ہیں، کربلا مدفن ہے حسین کا، لیکن کربلا میں وہ گریا نہیں جو شام میں علی کی بیٹی کے حرم میں ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھی سیدہ نے شام میں، بس آخری سطریں مصیبت ختم۔ مولا سجاد زندان میں آئے، زندان سے نکل کے دربار میں آواز آئی کمینے میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا کون سی؟ شہداء کا سر، اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا کی آواز آئی بشیر ابن جزلم مہاری، اس نے کہا فوراً دیتا ہوں۔ 3 اونٹ، اس نے کہا بھی دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز آئی شام کا ایک گھر خالی چاہیے، اس نے کہا کروا دوں گا۔ مولا سجاد کی آخر میں آواز آئی میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے، اب میری مجبوری بن گئی، کوئی سید بیٹھا مجھے سطر معاف کرے۔ اتنا جملہ کہنا یہ کمینہ دے کہتا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ آواز آئی یہ کیوں نہیں منظور؟ یہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب میں کہاں سے وہ سپاہی تلاش کروں؟ حسین کے بیٹے کی آواز آئی کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے غلاف مجھے واپس کر، میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر، میں چادریں لے جا کے کربلا میں سیدھا عباس کی قبر پہ رکھوں گا، رو کے کہوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں چادر بچا کے آ گیا۔